اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کنسیپٹس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں ہمارا سبق چل رہا ہے الدرس الخامس والخمسون، یعنی 55واں سبق، اور سبق کا عنوان ہے اعراب الفعل۔ اور ہمیں فعل کے اعراب میں بتایا گیا سبق میں کہ فعل ماضی اور فعل امر تو مبنی ہے، اور فعل مضارع جو ہے اس میں سے جمع مؤنث کے 2 صیغے نکال دیں تو باقی جو فعل مضارع بچتا ہے وہ معرب ہوتا ہے۔ پھر یہ بتایا تھا کہ فعل مضارع کے جو باقی صیغے ہیں وہ مرفوع بھی ہوتے ہیں، اور وہ منصوب بھی ہوتے ہیں، اور وہ مجزوم بھی ہوتے ہیں۔ یعنی فعل مضارع کے جو 7 صیغے ہیں ان کا اعراب رفع، نصب اور جزم کی صورت میں آتا ہے، اور 5 صیغے جو ہیں جن کے آخر میں پیش آتی ہے ان کا رفع جو ہے وہ ضمہ یعنی پیش سے شو کیا جاتا ہے، نصب ان کا فتحہ یعنی زبر سے شو کیا جاتا ہے، اور جزم سکون کی علامت سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو آنیونہ اور اینا والے صیغے ہیں، یعنی مثنیٰ کے صیغے، جمع مذکر کے صیغے اور واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، وہ ان نونوں کے ساتھ مرفوع ہوتے ہیں، اور اگر نون ان کا ہٹا دیا جائے، نون اعرابی گرا دیا جائے تو وہ منصوب یا مجزوم ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان کا نصب اور جزم جو ہے وہ حذف نون یعنی نون کو حذف کرنے کے ساتھ آتا ہے، اور ان کا رفع جو ہے وہ نون اعرابی کے ساتھ آتا ہے۔ اور پھر یہ بتایا تھا کہ فعل مضارع جو ہے وہ منصوب جو ہے کچھ حروف کی وجہ سے ہوتا ہے، اور 4 حروف ہیں جنہیں حروف ناصبہ کہتے ہیں۔ یہ فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں اور فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ یہ 4 حروف ان، لن، کئی اور اذن ہیں، اور ان حروف کی مختصر سی تفصیل کے بعد انہوں نے بتایا تھا کہ اس سبق میں اصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ 4 مقامات ایسے ہوتے ہیں جن میں ان جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور اس ان کی وجہ سے فعل مضارع کو نصب پڑھا جاتا ہے۔ وہ 4 مقامات کون کون سے تھے؟ وہ یہ تھے کہ لام الجحود کے بعد، اور لام الجحود وہ لام ہوتا ہے جو کانا منفیہ کے بعد واقع ہو، حتیٰ کے بعد ایک ان پوشیدہ ہوتا ہے، او کے بعد ایک ان پوشیدہ ہوتا ہے اس وقت جب وہ او جو ہے الہ یا اللہ کے معنی میں ہو، لام کئی کے بعد ایک ان جو ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے، اور فا سببیہ کے بعد بھی فعل مضارع کو منصوب پڑھا جاتا ہے، جبکہ وہ امر کے جواب میں آئے، نہیں کے جواب میں آئے، استفہام کے بعد آئے، یا تمنی کے بعد آئے، یا عرض کے بعد آئے، یا نفی کے بعد آئے، اور واو معیت کے بعد بھی جبکہ وہ مذکورہ مقامات میں آئے آپ فعل مضارع کو منصوب یعنی نصب پڑھتے ہیں۔ سلسلہ الفاظ نمبر کو ہم نے مکمل کیا تھا، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی مشق نمبر 82 سے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ مشق نمبر 82 اسکرین پہ آپ لکھی دیکھ رہے ہیں، اور تنبیہ نمبر 5 کے ساتھ اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ذیل کی مثالوں میں مضارع کے ہر ایک صیغے کو دیکھو کہ وہ مرفوع ہے یا منصوب ہے، اگر منصوب ہے تو کیوں منصوب ہے، اور پھر اگر منصوب ہے تو علامت نصب کیا ہے۔ تو جو نیچے جملے آ رہے ہیں ان میں ہم نے فعل مضارع کو پہچاننا ہے، اور فعل مضارع کو پہچاننے کے بعد بتانا ہے کہ فعل مضارع مرفوع ہے یا منصوب ہے، اور اگر منصوب ہے تو منصوب ہونے کی وجہ کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ منصوب کی یا نصب کی علامت کیا ہے۔ اور نصب کی علامت ہم جانتے ہیں مضارع میں کیا ہوگی، فتحہ ہوگی 5 صیغوں میں، اور باقی 7 صیغوں میں حذف نون ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو پہلا جملہ ہے جی اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا۔ اس جملے میں 2 فعل مضارع استعمال ہوئے ہیں جی، ایک ہے اعوذ اور ایک ہے اشرکا۔ تو اعوذ جو ہے یہ مضارع مرفوع ہے ان 5 صیغوں میں سے جن کے آخر میں پیش آتی ہے، اور اشرکا جو ہے یہ بھی ان 5 صیغوں میں سے ہے جن کے آخر میں پیش آتی ہے، لیکن ان کی وجہ سے یہ مضارع جو ہے منصوب ہو گیا ہے، اور پیش کی جگہ زبر آئی ہے، تو علامت نصب جو ہے وہ فتحہ یعنی زبر ہے، اور اس کے منصوب ہونے کی وجہ جو ہے وہ ان مصدریہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو الحمدللہ دونوں فعل مضارع ہم نے پہچان لیے، اور ساتھ ترجمہ بھی دیکھ لیں کہ اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ پناہ میں آتا ہوں، بکا تیری، من
ان اشرکا بکا شیئا کہ میں شریک کروں تیرے ساتھ کسی چیز کو. آزا یا اوزو عین واو زال مادے سے باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کی پناہ میں آنا. جس کی پناہ میں آیا جاتا ہے وہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, اور جس سے بچنے کے لیے پناہ میں آ جاتا ہے اس سے پہلے من کی پریپوزیشن جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے. تو آپ دیکھیں بکا, بکا کاف کی ضمیر کے ساتھ لگا ہوا ہے حرف جر با, تو اللہ کی پناہ میں آیا جا رہا ہے. اور کس چیز سے بچنے کے لیے آیا جا رہا ہے کہ میں شریک کروں تیرے ساتھ کسی چیز کو, اس پر من لگا ہوا ہے. تو من کے بعد ان نے فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کنورٹ کر دیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ان جو ہے یہ فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا جملہ ہے جی لا تکسل کئی لا تخیب فی مرادکا. لا تکسل اگر دیکھا جائے تو یہ تکسل جو ہے یہ مضارع مجزوم ہے, لیکن ہمیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے مضارع مجزوم کو بھی پہچاننا ہے. بس انہوں نے کہا جی مضارع کے ہر ایک سیکھوں کو دیکھو مرفوع ہے یا منصوب. تو یہ مرفوع نہیں ہے نہ منصوب ہے, تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. آگے جو آ رہا ہے کئی لا تخیبہ, تو تخیبہ جو ہے یہ مضارع منصوب استعمال ہوا ہے, اور اس کے منصوب ہونے کی وجہ جو ہے وہ کئی ہے, جو کہ ان 4 حروف میں سے جو ہے فعل مضارع کو منصوب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, نصب دیتے ہیں, اور علامت نصب جو ہے وہ زبر ہے, کیونکہ ان 5 صیغوں میں سے جن کے آخر میں پیش آتی ہے. اب اس جملے کا ترجمہ کر لیں. لا تکسل تو سستی مت کر تاکہ تو اپنی مراد میں ناکام نہ ہو. اب تیسرے جملے کی طرف چلتے ہیں جی. تیسرا جملہ ہے حل تدیعو اضاء یضیعو, اضاءتن ضائع کرنا. تو فعل مضارع استعمال ہوا ہے جی مرفوع, تدیعو عین پہ پیش ہے, 5 صیغوں میں آخری حرف پر پیش جو ہے یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ مضارع مرفوع ہے. حل تدیعو اوقاتکا, اوقات, ٹھیک ہے, اوقاتکا. اچھا یہاں پر اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا کہ یہ جو اوقات ہے, آت کی آواز آ رہی ہے آپ کو, لیکن یہ جمع سالم مؤنث نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا. یہ وقت کی جمع مکسر ہے اوقات, اور جمع مکسر کا اعراب ہم جانتے ہیں کہ پیش زبر اور زیر کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں ایسے منصوب پڑھ رہا ہوں. اوقاتکا, اپنے اوقات کو کیا تو ضائع کر رہا ہے. فاذن تکون من الخاسرین, اذن کے بعد فعل مضارع جو تکون استعمال ہوا ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے, اور اس میں علامت نصب جو ہے وہ فتحہ یعنی زبر ہے. اور ترجمہ ہوگا کیا تو اپنے اوقات ضائع کر رہا ہے تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. چوتھا جملہ ہے سم. سامہ یسومو سے فعل امر ہے سم, تو روزہ رکھ حتی تغیب الشمس. حتی ان حروف میں سے جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں, اور تغیبہ جو ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے حتی کی وجہ سے, اور علامت نصب جو ہے وہ فتحہ یعنی زبر ہے. اب میں فتحہ یا زبر ایک ہی بولا کروں گا, بار بار میں 2 نہیں بولا کروں گا, آپ کو سمجھ آ جائے گی امید ہے. اور غابہ یغیبو کے معنی ہوتے ہیں غائب ہونا یعنی غروب ہونا. تو حتی تغیب الشمس یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. پانچواں جملہ ہے صابر الاجتہادی. صابرہ یصابرو باب مفعلہ سے ہم نے پڑھا تھا کہ ثابت قدم رہنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ صابر الاجتہادی, مسلسل محنت کر, یعنی محنت پر ثابت قدم رہ, لگاتار محنت کر. حتی یہاں تک کہ تحصل فی مستقبلکا منزلتن و اعتبارن, اور ملا کے پڑھوں گا واعتبارن, لأن الکسل ما کان لینجھا احدن. تو فعل مضارع جو استعمال ہوا ہے وہ حتی کے بعد تحصل استعمال ہوا ہے, اور وجہ نصب جو ہے وہ حتی ہے, اور علامت نصب جو ہے وہ زبر ہے. اور دوسرا فعل مضارع جو ہے وہ ینجھا استعمال ہوا ہے, منصوب استعمال ہوا ہے, اور اس کے منصوب ہونے کی وجہ جو ہے وہ لام ہے. اور کون سا لام ہے؟ ما کانا کے بعد آ رہا ہے لام, تو یہ لام الجہود کہلائے گا. ٹھیک ہو گیا. اور اب اس کا ترجمہ کریں تو کچھ یوں ہوگا کہ محنت پر ثابت قدم رہ, یعنی مسلسل محنت کر, لگاتار محنت کر, یہاں تک کہ تو حاصل کر لے اپنے مستقبل میں. کیا حاصل کر لے؟ منزلتن واعتبارن, مرتبہ اور اعتبار. لأن الکسل, اس لیے کہ سستی یا کاہلی جو ہے, ما کان لینجھا احدن, انجحا ینجحو, باب فعل میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. نجحا ینجحو ہمیں پتہ ہے باب فتحہ سے آتا ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں کامیاب ہونا. ٹھیک ہے, تو انجحا ینجحو باب فعل میں آئے گا تو اس کے معنی ہو جائیں گے کامیاب کرنا. تو بتا رہے ہیں کہ سستی جو ہے وہ کسی کو بھی ہرگز کامیاب نہیں کرتی. چھٹا جملہ ہے ما کنتو لی اخلف الوعدہ. ما کنتو لی اخلف الوعدہ ولم تکن
لتنقض العہد. لے جی ما کانا کے بعد آ رہا ہے فعل مضارع, ما کانا کے بعد آ رہا ہے لام, تو یہ لام جو ہے لام الجہود ہوگا, اور لام الجہود کے بعد ایک ان چھپا ہوتا ہے جس کی وجہ سے فعل مضارع جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے. تو یہ اخلفا اس لیے میں نے پڑھا ہے اخلفا یخلفو, اخلافن خلاف کرنا, الوعدہ وعدے کو, میں ہرگز وعدہ خلافی کرنے والا نہ تھا. ولم تکن لتنقض العہد, اب یہ بھی منفی کانا کے بعد آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ لام الجہود کہلائے گا, اور اس کے بعد ان چھپا ہے جس سے فعل مضارع جو ہے وہ منصوب استعمال ہوا ہے. انقض ینقض توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, لتنقض العہد, اور نہ ہی تو وعدے کو عہد کو توڑنے والا تھا. تو دونوں جگہ پر علامت مضارع جو ہے وہ زبر ہے, ٹھیک ہے, یعنی فتحہ ہے. ساتواں جملہ ہے جی کن زاہدن فی الدنیا لتذوق حلاوت الجنتی. کن فعل امر ہے جی کانا یکون سے, کن زاہدن فی الدنیا, دنیا میں بے رغبت رہ. لی یہ لام جو ہے لام کئی ہے, لی تاکہ تذوقا تو چکھے, ذاکا یذوقو چکھنا, حلاوت الجنتی جنت کی مٹھاس, تاکہ تو جنت کا مزہ چکھے. آٹھواں جملہ ہے جی تاجر فتربح. تاجر فعل امر ہے جی تاجرا یتاجرو, تجارت کرنا کے معنی میں, تو تجارت کر. فتربح یہ فا سببیہ ہے جو کہ سبب بتا رہا ہے تجارت کرنے کا, کہ تربحا, اور اس فا کے بعد بھی ان جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. اور وہ کون کون سے مقامات ہوتے ہیں جہاں پر فا کے بعد ان چھپا ہوتا ہے؟ وہ ایک مقام جو ہے وہ فعل امر ہے جو کہ یہاں پر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ ربیحا یربحو نفع حاصل کرنا, تو فتربحا تاکہ تو نفع حاصل کرے, ٹھیک ہے. تو فا سببیہ کا ترجمہ بھی ہم تاکہ کے ساتھ ہی کریں گے, ذہن میں رکھیے گا. نواں جملہ ہے جی جودو فتسودو. جودو فعل امر ہے جی, اور زیادہ یہ جودو ہم نے پڑھا تھا ویکیبلری میں سخاوت کرنا. تو کہا جا رہا ہے کہ جودو تم سخاوت کرو, اور اس کے بعد فا رہ فا سببیہ, جس کے بعد ان جو ہے وہ پوشیدہ ہے, چھپا ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے تسودونا جو ہے وہ تسودو یعنی منصوب استعمال ہو رہا ہے, اور علامت نصب جو ہے وہ حذف نون ہے, ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے. اور سادہ یسودو بھی ہم نے پڑھا تھا سردار ہونا. سخاوت کرو تاکہ سرداری حاصل کرو. 10واں جملہ ہے لا تتعرضوا لتغیرات الجو. الجو کہتے ہیں فضا کو, فضا کے تغیرات کے آڑے مت آؤ. یہ لا تتعرضوا جو ہے یہ فعل نہیں ہے, مجزوم ہے, لیکن مجزوم کی بات ہم نے نہیں کرنی. ہاں اس کے بعد جو فا آ رہا ہے وہ فا سببیہ ہے جس کے بعد ان چھپا ہوا ہے, اور ان نے فعل مضارع کو منصوب کر دیا ہے. تمردو مردہ یمردو بیمار ہونا, اور نہیں کے بعد فا سببیہ آ رہا ہے. ورنہ ترجمہ یوں کریں گے ورنہ تمردو تم بیمار ہو جاؤ گے. تو یہ جو ہے فعل مضارع منصوب استعمال ہوا ہے, اس میں علامت نصب جو ہے وہ حذف نون ہے. 11واں جملہ ہے جی متا تسافرو. سافر یسافرو سفر کرنا, متا تسافرو تو کب سفر کرے گا. فاسافر معک. اب یہاں پر استفہام کے بعد فا آ رہا ہے, تو فا سببیہ ہے, اور اس کے بعد ان چھپا ہے جس کی وجہ سے فعل مضارع منصوب استعمال ہوا ہے, اور علامت نصب جو ہے وہ زبر یعنی فتحہ ہے. فاسافر معک ترجمہ کریں گے تم کب سفر کرو گے کہ میں بھی تمہارے ساتھ سفر کروں گا. 12واں جملہ ہے حلا تتعلم ایھا الولد. تتعلم فعل مضارع مرفوع ہے, حلا تتعلم تو کیوں نہیں علم حاصل کرتا اے لڑکے. فیتحذب, اب یہاں پر ترغیب دلائی جا رہی ہے. فیتحذب عقلک, تاکہ تیری عقل درست ہو جائے. ویتمہد لک سبیل التقدم. تمہد یتمہد کے معنی تھے تیار ہونا, اور تاکہ آگے بڑھنے کا راستہ تیرے لیے تیار ہو جائے یعنی ہموار ہو جائے. لأن نجاح المرئی, اس لیے کہ آدمی کی کامیابی بقدر علم ہی, اس کے علم کے بقدر ہی ہوتی ہے. 13واں جملہ ہے جی قال صدیقی, میرے دوست نے کہا. انی اقرأ نارمل فعل مضارع یعنی مضارع مرفوع. انی اقرأ میں پڑھتا ہوں. لیلن فی نور ضئیل, کم روشنی میں, یعنی کمزور ہوتے ہیں نا معنی اس کے ضئیل کے, لیکن یہاں پر ہم کمزور روشنی سے مراد لیں گے کم روشنی میں. میرے دوست نے کہا کہ میں رات کو کمزور یعنی کم روشنی میں پڑھتا ہوں. فقلت تو میں نے کہا اذن تب تو. اب اذن ان 4 حروف میں سے جو فعل مضارع کو منصوب کرتے ہیں,
تو تؤذیہ جو ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے اور علامت نصب جو ہے وہ فتحہ ہے کیونکہ ان 5 صیغوں میں سے ہے جن کے آخر میں پیش آتی ہے. اذن تؤذیہ عینیک، تب تو ایذا پہنچائے گا، تو تکلیف پہنچائے گا عینیک اپنی دونوں آنکھوں کو. فاجتنب، پس تو بچ، المطالعۃ، مطالعے سے، لیلاً رات کے وقت، مستطاعت، جتنی تیری استطاعت ہے، لی اللہ یضعف بصرک، تاکہ تیری نظر کمزور نہ ہو. تو یہ لام جو ہے یہ لام کئی ہے اور اس کی وجہ سے مضارع جو ہے وہ منصوب استعمال ہوا ہے اور علامت نصب جو ہے وہ زبر ہے. چوتھا جملہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا تؤمنون، تم ایمان نہیں لاؤ گے، حتی تحابو، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو. تؤمنون مضارع مرفوع ہے یعنی نون اعرابی موجود ہے، حتی تحابو، یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرو. تحابا یا تحابو یہ منصوب استعمال ہوا ہے اور علامت نصب جو ہے وہ حذف نون ہے یعنی نون کا حذف ہونا. 15 ایک مصرع ہے شعر کا کہ لیت الکواکب تدنو لی فانزمہا. لیتا آپ جانتے ہیں حروف مشبہ بالفعل میں سے ایک حرف ہے اور اس کی وجہ سے جو مبتدا ہوتا ہے جملہ اسمیہ کا وہ منصوب ہو جاتا ہے. تو الکواکبو، الکواکبہ کی صورت میں آیا ہے. لیتا کاش ستارے، تدنو لی میرے قریب ہوتے. اب یہاں تمنا کے جواب میں فا استعمال ہوا ہے تو یہ فا سببیہ ہوگا اور اس کے بعد ان ایک پوشیدہ ہے جس کی وجہ سے مضارع جو ہے وہ منصوب استعمال ہوا ہے. فانزما، انزما، یہ انزمو تھا، ہم نے پڑھا تھا نظمہ ینزمو پرونا، تاکہ میں پرو لیتا ہا انہیں، اور ہا کی ضمیر جو ہے کواکب کی طرف جاری کیونکہ کواکب جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہے. 16 ایک مکمل شعر ہے کہ لا استسہلن الصعب او ادرک المنی فمن قادت الاعمال الا للصابر. لام لگا ہوا ہے، نون ثقیلہ کا استعمال ہوا ہے فعل مضارع کے ساتھ اور ہم نے پڑھا تھا وکیبلری میں کہ استسہل یستسہل کے معنی ہوتا ہے آسان جاننا. میں ضرور بھی ضرور مشکل کو آسان سمجھوں گا. او ادریکا، اب یہ او جو ہے یہ الا کے معنی میں ہے اس لیے فعل مضارع جو ہے منصوب ہوا ہے کیونکہ یہاں پر ان جو ہے ایک پوشیدہ ہے. او ادرک المنی، کب تک؟ یعنی الا ادرک المنی، میں اپنی مرادیں حاصل کر لوں. فمن قادت الاعمال الا للصابر، اعمال یعنی مرادیں، آرزوئیں مسخر نہیں ہوتی مگر للصابری، صبر برداشت کرنے والے کے لیے. للصابری، صبر برداشت کرنے والے کے لیے یعنی صابر کے لیے. تو الحمدللہ جی یہ حصہ ہمارا مکمل ہو گیا. اب من القرآن کی طرف چلتے ہیں. قرآن سے کچھ آیات آپ کے سامنے ہوں گی اور پہلی آیت ہے جی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. چوتھا پارہ ہمارا شروع ہوتا ہے یہاں سے. لن ان حروف میں سے ہے جن کے بعد فعل مضارع جو ہے وہ منصوب استعمال ہوتا ہے. یہ تنالونا تھا، اصل میں لن کی وجہ سے یہ منصوب استعمال ہوا اور علامت نصب جو ہے وہ حذف نون ہے. تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ پاؤ گے حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کر دو. یہاں پر حتیٰ کے بعد ایک ان جو ہے وہ چھپا ہوا ہے پوشیدہ ہے جس کے بعد تنفقونا جو ہے وہ تنفقو حذف نون کے ساتھ منصوب استعمال ہوا ہے. یہاں تک کہ تم خرچ کر دو مما تحبون، اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو. احب یحبو اس کے معنی ہوتے ہیں پسند کرنا، محبوب جاننا. دوسرا جملہ ہے جی کئی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا. کئی تاکہ نسبحہ، نسبحہ سبح یسبح، نسبح تھا، کئی کی وجہ سے نسبحہ ہو گیا تو مضارع منصوب استعمال ہوا ہے اور علامت نصب جو ہے وہ زبر ہے. اور ترجمہ ہم کریں گے تاکہ ہم تسبیح کریں تیری کثیرن بہت زیادہ، و نذکرک، اور یہ واو عاطف ہے اور نذکرہ جو ہے یہ عطف ہوا ہے نسبحہ پر، اس لیے یہ بھی منصوب استعمال ہوا ہے اور ہم ذکر کریں تیرا بہت زیادہ. تیسرا جملہ ہے جی لِكَيْ لَا تَعْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. لِكَيْ آ رہا ہے جی، لِكَيْ تاکہ، لا تَعْسَوْا تم افسوس نہ کرو. یہ تعصونا تھا جو کہ حذف نون کی وجہ سے منصوب استعمال ہوا ہے لِكَيْ کی وجہ سے. عَلَى مَا فَاتَكُمْ اس پر جو تم سے فوت ہو جائے. وَلَا تَفْرَحُوا اور نہ تم خوش ہو، اتراؤ، بِمَا آتَاكُمْ اس پر جو اس نے تمہیں دیا.
چوتھا جملہ ہے جی کلو وشربو، دونوں فعل امر ہیں جی، کلو وشربو کھاؤ اور پیو، حتیٰ یتبینا، حتیٰ کے بعد ان ایک پوشیدہ ہے جس کی وجہ سے یتبینو جو ہے یتبینا ہو گیا ہے اور علامت نصب جو ہے وہ فتحہ ہے. حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے علیحدہ نظر آنے لگے. اور پانچواں جملہ ہے ولا تتبع الہوا، ولا تتبع الہوا، لا تتبع جو ہے فعل نہیں ہے، اس پہ ہم بات نہیں کریں گے. خواہش نفس کی پیروی نہ کر لفظی ترجمہ ہوگا فیضلک، فا سببیہ ہے اور لا یعنی نہیں کے بعد استعمال ہوا ہے یہ، تو ان پوشیدہ ہے فا کے بعد، اضل یضل کے معنی ہوتے ہیں گمراہ کرنا، فیضلک تو وہ گمراہ کر دے گا تجھے عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ خواہش کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا نہ دے. چھٹا جملہ ہے جی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے جو اقرض یقرض قرض دینا، فعل مضارع مرفوع استعمال ہوا ہے، اللہ کو قرض دے، اور کیسا قرض، قرض حسنا، اور فا سببیہ اس کے بعد ان پوشیدہ ہے اور استفہام کے بعد آ رہا ہے یضاعفہ، تو ضاعف یضاعفو تھا جو کہ منصوب استعمال ہوا فا کے بعد جو ان چھپا ہوا ہے اس کی وجہ سے، تاکہ وہ اس کے لیے اضعافاً کثیراً کئی گنا زیادہ معاوضہ دے. الحمدللہ من القرآن سے بھی ہمارا مکمل ہو گیا جی. اور اب اصل مشق آئی ہے ہماری، مشق نمبر 83 جو ہے عربی میں ترجمہ کرو، اور یہاں پر ہمارا صحیح امتحان ہے جی. پہلا جملہ ہے جی اے ہمارے رب، تھوڑا تھوڑا کر کے کرتے ہیں. اے ہمارے رب کی عربی ہے جی ربنا، بس یہ آپ یاد رکھ لیں، یہ 3 الفاظ ہیں. اے ہمارے رب، اس کی عربی ہے ربنا. ہم تیرے پاس پناہ مانگتے ہیں، ہم پناہ مانگتے ہیں، نعوذو، نعوذو تیرے پاس بکا، ٹھیک ہے، جس کی پناہ میں آیا جاتا ہے وہ با کے ساتھ آتا ہے نا، تو ہم اس کو ایسے ٹرانسلیٹ کریں گے ربنا نعوذ بکا، اس سے کہ ہم تیری نافرمانی کریں. اب جس سے بچنے کے لیے پناہ مانگی جا رہی ہے نا، اس سے پہلے من لگے گا، من ان ہم نافرمانی کریں تیری، اسایاسی من ان نعسیہ، من ان نعسیہ کا. کلیئر ہو گیا؟ تو ربنا نعوذ بکا من ان نعسیہ کا. کلیئر ہو گیا؟ دوسرا جملہ ہے جی اپنے اوقات ضائع نہ کرو. جمع میں بات کی جا رہی ہے تو ہم کہیں گے جی لا تضیعوا اوقاتکم، لا تضیعوا اوقاتکم، تاکہ اپنی مراد میں ناکام نہ رہو، لئلا تخیبوا فی مرادکم. تیسرا جملہ ہے کیا تو سستی کرتا ہے تب تو جاہل ہی رہے گا. حل تکاسلوا فاذن تبقى جاہلا، فاذن تبقى، یہ بقیہ یبقى جو ہے نا، بقیہ یبقى کے معنی ہوتے ہیں باقی رہنا، تو رہنے کے معنی میں ہم اسے استعمال کر رہے ہیں. یبقى طبقہ یو سے طبقہ یا ہو گیا اور پھر لکھنے میں وہ طبقہ ہی لکھا جائے گا. فاذن تبقى جاہلا. چوتھا جملہ ہے جی کوشش کر یہاں تک کہ اپنا مقصد حاصل کر لے. اجتہد کوشش کر، حتیٰ یہاں تک کہ تحصل مرادک. پانچواں جملہ ہے جی تجارت کرو کہ نفع پاؤ. تاجرو تجارت کرو، فتربحو فا سببیہ کے ساتھ ہم نے اس کو مکمل کیا. چھٹا جملہ ہے جی ہم اپنے وطن کی آزادی کے لیے کوشش کرتے رہیں گے. ایسے جملہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا. نثابرو، صابرہ یصابرو ہم نے پڑھا تھا مسلسل کوشش کرنا، تو نثابرو ہم کوشش کرتے رہیں گے لاستقلال الوطنی، وطن کی آزادی کے لیے. او انہوں نے بتایا نا یہاں تک کہ او کے ساتھ کرنا ہے، یعنی الہ کے معنی میں یہ لانا ہے. او ندرک المنا، ادرک یدرکو ندرک المنا. اور ساتواں جملہ ہے نہ تو سست تاجر نفع پانے والا تھا، نہ محنتی تاجر ٹوٹا پانے والا، یعنی ناکام ہونے والا. ما کان لیربح التاجر الکسلان، ما کان لیربح التاجر الکسلان ولم یکن لیخسر التاجر المجد.
8واں جملہ ہے متفق ہو جاؤ، اتحدو، متفق ہو جاؤ، اتحدو تاکہ مستقل ہو جاؤ، یعنی آزاد اور خود مختار ہو جاؤ، لی یستقلو۔ 9واں جملہ ہے جی کاش کہ میں جوان ہوتا تو مجاہدین کی صف میں کھڑا ہوتا، یا لیتنی، لیتا نی شابن فاکوما فی صف المجاہدین۔ 10واں جملہ ہے تم اہل مغرب کے تسلط سے ہرگز نجات نہیں پاؤ گے یہاں تک کہ ان کی مانند علوم و فنون جدیدہ سیکھ لو اور اپنی قوم کے لیے ایثار کرنے لگو۔ تم ہرگز نجات نہیں پاؤ گے، لن کے ساتھ ہم نے اسے کرنا ہے، لن تنجو، لن تنجو جمع کا صیغہ ہے، تم ہرگز نجات نہیں پاؤ گے، کس سے نہیں پاؤ گے؟ اہل مغرب کے تسلط سے، من سلطتی اہلی اوروبا، یہاں تک کہ حتیٰ ان کی مانند علوم و فنون جدیدہ سیکھ لو، حتیٰ تتعلموا علوما و فنونا جدیدتا مثلہم، اور اپنی قوم کے لیے ایثار کرنے لگو، وتؤثروا لقومکم۔ 11واں جملہ قرآن مجید میں غور کیوں نہیں کرتا؟ ہلا تتفکروا، ہلا تتفکروا فی القرآن، کہ تجھ پر ہدایت کا دروازہ کھولا جائے، کئی یفتح علیک باب الہدایت۔ اور 12واں اور آخری جملہ ہے اس ایکسرسائز کا، خواہش کی پیروی نہ کرو، لا تتبعوا جمع کا صیغہ، لا تتبعوا الہوا، کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے نہ بھٹکا دے، فیضلکم عن سبیل اللہ۔ جی الحمدللہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔ عربی مشکل تھی بنانی، اس لیے ذرا وقت لگا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی آپ کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کو آسان فرمائے۔ الحمدللہ عربی کا معلم حصہ چہارم کا آج کا سبق ہمارا مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔